باب سمم مفروضات و توجیحات ریکگنیشنز۔ حوادث سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے بربادیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ بڑے آنسو بہا لیے ہم نے، بڑا جائزہ ہم نے لیا اپنے حالات کا اور ان وجوہات کا جن کی بنا پر ہم اس حال کو پہنچے۔ آئیے اب ہم ان عملی اقدامات کی طرف ایک قدم آگے بڑھیں جن کی مدد سے رات کی اس تاریکی کو ہم صبح نو کے نور میں بدل سکیں۔ لیکن کسی بھی ٹھوس اور منظم منصوبہ بندی کے لیے، پلاننگ کے لیے، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم حقیقت پسندی سے، ریئلزم سے کام لیں اور ہمارے مسائل، ہمارے مقاصد کا صحیح تعین کریں اور ان حقیقتوں کو مد نظر رکھیں جن کے پس منظر میں ہمیں ہماری حکمت عملی انجام دینی ہے۔ ان تصورات، مفروضات و توجیحات کو ازبر کر لیں جن کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اور چونکہ ہم سب کچھ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے ہم چند اہم اور بنیادی شعبے طے کر لیں جنہیں ہم فوقیت دیں گے۔ نہ ہماری گراوٹ ایک دن میں ہوئی تھی اور نہ ہم ایک دن میں سرخرو ہونے والے ہیں۔ اسی سمت اور اسی انداز میں ہمیں کلید کامیابی دکھائی دیتی ہے۔ کامیابی کی شارٹ کٹ پردہ سیمی پر تو ممکن ہے، جیتی جاگتی مقابلاتی زندگی میں نہیں۔ مسائل کا صحیح تعین ایسے بھی ضروری ہے جیسے بیماری کے درست علاج کے لیے صحیح تشخیص۔ UNDP یعنی یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کی مختلف ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹس، NCAER یا نیشنل کونسل آف اپلائیڈ اکنامک ریسرچ جیسے اداروں کی سٹڈیز، زویا حسن، نجات اللہ صدیقی، مشیر الحسن جیسے اسکالرز کی تحریروں، سچر کمیٹی کی کھوج، ہمارے شناسہ مذہبی علماء اور خود ہمارے اپنے تجربات کے زیر اثر، ہم نے 4 مسائل کو مسلم امہ کے لیے سب سے اہم چیلنجز مانے ہیں۔ کچھ دیگر معاملات کو 5ویں زمرے میں متفرقات کی طرح شامل کیا ہے، لیکن مضمون کے تسلسل کے لیے ہم نے انہیں نیچے یوں بانٹا نہیں، بلکہ ان حدود میں رہتے ہوئے ان کے ماتحت آنے والے مسائل کو الگ الگ ہیڈنگز کے تحت بیان کیا ہے۔ گویا اس باب میں ہم ہماری زندگی کے درج ذیل شعبوں کے تحت آنے والے مسائل سے الگ الگ نبرد آزما ہوں گے۔ پہلا، سیکیورٹی یا تحفظ۔ دوسرا، غربت و مالی مسائل۔ تیسرا، جہالت یا تعلیم کا مسئلہ۔ چوتھا، بیماری اور صحت کے مسائل۔ پانچواں، متفرق مسائل۔ ہر مؤثر تھیوری اور ہر حکمت عملی یا اسٹریٹجی کی پشت پر کچھ مفروضات، کچھ شرائط، کچھ ایزمپشنز اور ایک مخصوص پس منظر ضرور ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہماری اس حکمت عملی کی کامیابی کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ یہاں ہم ایسی کئی باتوں کا ذکر کریں گے جن کے پس منظر میں ہمیں درجہ بالا مسائل کے حل ڈھونڈنے ہیں۔ گویا یہ وہ سچائیاں ہیں جنہیں تسلیم کیے بغیر ہم ان مسائل کو حل ہی نہیں کر سکتے، اور پھر اس کے اگلے حصے میں خود ان کے حل کی چند ٹھوس تجاویز پیش کریں گے۔ یاد کیجئے کہ ہمارے ڈاکٹر ہماری تشخیص میں کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنے سارے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور اگر یہ سب جانکاری مکمل مل گئی تو پھر علاج تو محض ایک چھوٹی سی چٹھی پر لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ اور ہم بھی یہاں یہی کر رہے ہیں۔ پہلے ہم حقیقت سے روشناس ہوئے، پھر ان کی وجوہات کھوجیں، ہمارے تصورات درست کیے۔ اب ہم اپنے عملی اقدامات کو جس پس منظر میں انجام دینا ہے ان کا، اور جن مسائل سے نمٹنا ہے ان کا تعین کر رہے ہیں۔ اس کے اگلے باب میں بس چند اقدامات کا عہد لیں گے۔ ہیڈنگ: ہماری مختلف شناختیں۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ مذہبی زندگی اور زندگی کے دوسرے مسائل، ان دونوں کو حل کرنے کے انداز الگ الگ ہیں۔ ابدی جنت کی تلاش کے لیے علماء دین ہماری رہبری کریں، اور عارضی جنت تعمیر کرنے کے لیے
ہمیں علماء دنیا، دنیاوی معاملات کے ماہرین کا سہارا، ان کی رہبری قبول کرنی پڑے گی۔ ہمارا سیکولر ایجنڈا اور مذہبی ایجنڈا دونوں بالکل الگ ہوں گے، خواہ ہمیں بار بار اس کے بالکل الٹ بتلایا گیا ہے۔ اسی پس منظر میں ہم درج ذیل بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلے تو آئیے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم ہیں کون، ہماری شناخت کیا ہے، پہچان کیا ہے ہماری۔ کوئی شخص کسی سے پوچھے کہ تم کون ہو، اس کے ممکن جواب یہ ہو سکتے ہیں کہ میں فلاں حلقے کا ووٹر ہوں، یا میں فلاں ملک کا باشندہ ہوں، فلاں بینک کا گاہک، یا فلاں کالج کا طالب علم۔ ان مختلف شناختوں کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ ووٹر شناختی کارڈ سے، راشن کارڈ سے، ڈرائیونگ لائسنس سے، بینک اکاؤنٹ نمبر سے، پاسپورٹ نمبر، رول نمبر، مکان نمبر سے، کسان کا سروے نمبر سے، دفتر میں اس کا مرتبہ کیا ہے اس حیثیت سے، پیشہ ورانہ زندگی میں اس کا مقام کیا ہے اس رتبے یا خطاب سے، کسی تنظیم کا اگر وہ ممبر ہے، کوئی ادارے کا عہدیدار یا آفس بیرر ہے تو اس سے، یہ سب اس کی پہچانیں ہیں۔ ان کے علاوہ اس کی ایک اور پہچان بھی ہے، اور وہ یہ کہ وہ ہندو ہے، مسلمان ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ کہا جائے گا کہ وہ ہندوستانی ہے، پاکستانی ہے، پھر یہ کہ گورا ہے، کالا ہے، ایشیائی ہے، افریقی ہے، امریکی ہے، پھر یہ کہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے۔ تو گویا مذہبی پہچان ہماری اکیلی پہچان نہیں ہے، بلکہ متعدد پہچانوں میں سے ایک ہے۔ جیسے ہماری متعدد پہچانیں ہیں، اسی طرح سماج بھی ہمیں الگ الگ روپ میں دیکھتا ہے۔ جو لوگ ہمیں جس روپ سے دیکھتے ہیں، اس روپ کے پیمانے پر ہمیں جانچتے ہیں، ہمارے مفروضہ پیمانوں پر نہیں۔ مثلا ایک پڑوسی ہمارے اندر اچھے پڑوسی کی پہچان ڈھونڈتا ہے، ہمارے تئیں پڑوس کا سلوک کرتا ہے اور ہم سے اچھے پڑوسی کے سلوک کی توقع رکھتا ہے۔ ایک بیوپاری جو ہم سے بیوپار کرتا ہے، وہ امید کرتا ہے کہ ہم وقت پر اس کی رقم ادا کریں گے، مال سپلائی کریں گے وقت پر، وغیرہ۔ اس سے قطع نظر کہ ہم نے پچھلے ہفتے کتنی نمازیں وقت سے ادا کیں یا قضا کیں۔ کرکٹ کا کوچ ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم اچھا کرکٹ کھیلیں۔ اس کے نزدیک ہماری اہمیت اس بات پر مبنی ہے کہ آیا ہم اچھا کرکٹ کھیلیں گے یا نہیں، اس سے نہیں کہ ہم کتنے ہینڈسم ہیں یا انگریزی کیسے بولتے ہیں، کس خاندان کے چشم و چراغ ہیں، وغیرہ۔ تو ہمیں ان سب باتوں کو آپس میں گڈ مڈ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم کس کے سامنے کس حیثیت سے اور کس روپ میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اس کی توقعات ہم سے کیا ہیں، اور کیا ہم اس کے بنائے ان پیمانوں پر پورے اترتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ ایک نوجوان ایک دوائی کمپنی کے مسلم مالک سے انٹرویو کے دوران اپنی پابندی 100 صلات کا ذکر تو کرتا ہے، لیکن کیمیائی دسترس کا نہیں، تو کیا وہ سنگین غلطی نہیں کر رہا؟ اور وہ جو اس کے فیل کیے جانے پر الٹے مالک کو مسلم دشمنی کا تان دے، ان کے بارے میں آپ کا کیا قیاس ہے؟ سچے ہمدرد ہیں وہ اس کے؟ آج دنیا میں شاید ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جو پوری طرح مذہبی اصولوں پر چلتا ہے، یا مذہب کی بنا پر اس کا انتظامیہ چلتا ہو، نہ اسلامی، نہ عیسائی، نہ بدھ، نہ ہندو۔ حتیٰ کہ عیسائی پوپ کا ملک ویٹیکن بھی پوری طرح حضرت عیسیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں پر نہیں چلتا۔ جدید تقاضوں سے اسے ہم آہنگ ہونا ہی پڑتا ہے۔ ہندو مت کے ماننے والے واحد ملک نیپال نے بھی اپنے آپ کو سیکولر قرار دے دیا۔ اسی لیے جب وی ایچ پی والے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہندو راشٹر بنا کر رام راج قائم کریں گے تو بڑی ہنسی آتی ہے۔ مسلمان ان کی مخالفت نہ بھی کریں تب بھی یہ خواب ان کا پورا ہونے والا نہیں۔ مسلمان چھوڑیے، خود ہندو ایسا انہیں نہیں کرنے دیں گے۔ یہ جدیدیت کا تقاضا ہے یا اس کی مجبوری ہے۔ مسلمانوں نے اسلام کی بنیاد پر پاکستان بنایا، لیکن اسلام ہی کی بنیاد پر وہ اسے قائم رکھ نہیں پائے۔ بنگلہ دیش بنا، ایک مذہب کے حامل ہوتے ہوئے بنگلہ دیشی پاکستان سے الگ ہوئے، زبان کے مسئلے پر،
سرکار میں اپنے حصے کی مانگ کرتے ہوئے۔ یہ ثقافتی سماجی مسائل تھے۔ ان چیزوں کی بھی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ برسبیل تذکرہ انہی دنوں بھارت نے بنگلہ دیش کو آج تک کی سب سے بڑی معاشی مدد فراہم کی، ایسی جو اس نے آج تک کسی اور ملک کو نہ دی، نہ اتنی بنگلہ دیش کو کسی بھی ابھرتے ملک نے دی۔ کوئی کہے گا کہ سعودی عرب اسلامی اصولوں پر چل رہا ہے، تو پھر اسامہ بن لادن کی شکایت کیا ہے؟ ایران چل رہا ہے، وہ تو وہاں کے سنیوں سے پوچھئے، ملک بدر شدہ ایرانیوں سے پوچھئے۔ پاکستان نظام مصطفیٰ پر چل رہا ہے، اچھا پاکستان میں کوئی نظام ہے بھی؟ ہندوستان کے بارے میں ہمیں یہ شعوری طور پر مان لینا ہے کہ یہاں نظام مصطفیٰ نہیں چل رہا، یہاں شرعی نظام نہیں چل رہا ہے اور نہ چلے گا۔ ہاں، منوواد بھی نہیں چلنے دیں گے ہم۔ یہ مخلوط معاشرہ، پلورلسٹک سوسائٹی ہے، اور پلورلزم ایک قابل قدر بات مانی جاتی ہے۔ ملیشیا کے ٹورزم یا سیاحت کے اشتہار جو آپ نے ٹی وی پر دیکھے ہوں گے، وہ ملیشیا کے اسی پلورلزم کو پیش کر کے ٹورسٹ کو اپنی طرف رجھاتے ہیں، ملتفت کرتے ہیں۔ ہندوستان کے بارے میں ہمیں یہ مان لینا ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں، اور یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ ایک نازک سچائی ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو اس حقیقت سے نبردآزما ہونے کے لیے تیار کر لیں تو یہی ہماری طاقت بھی بن سکتی ہے۔ اس ناطے اگر ہم میجورٹی یا اکثریت کے جذبات کا خیال پاس رکھتے ہوں تو یہ کمزوری نہیں بلکہ گڈ مینرز یا اچھے اخلاق بھی کہے جا سکتے ہیں۔ سورہ ہود کی 118ویں آیت کا مفہوم بھی شاید یہی ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبَّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یعنی اگر خدا چاہتا تو ساری انسانیت کو صرف ایک قوم بنا دیتا، لیکن اس کی ایسی مرضی نہ تھی، اس لیے لوگ مختلف رائے رکھیں گے۔ اب اگر مختلف رائے رکھنے والے خدا کی مرضی سے یہ رائے رکھتے ہیں تو ہم ان پر اپنی رائے تھوپ کیسے سکتے ہیں بھلا؟ کیسے ہم محض ایکسیڈنٹ آف برتھ یا حادثہ پیدائش کی بنیاد پر کسی کو کافر یا کسی کو مومن قرار دے سکتے ہیں؟ کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ہم سے کم تر ہیں یا ہم ان سے برتر؟ محض پیدائش کی بنا پر؟ فری لنچ نہ ہوا یہ؟ ویسے کیا ہم واقعی اقلیت میں ہیں، یعنی ان معنی میں اقلیت میں جن سے کمزوری مراد ہو؟ شاید نہیں۔ 15-20 کروڑ کی آبادی ایک بہت بڑی آبادی ہوتی ہے۔ انڈونیشیا کے بعد صرف بھارت میں اتنے سارے مسلمان ہیں، پاکستان سے کہیں زیادہ، اور یہاں بھی ہم دوسری سب سے بڑی اکثریت میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی نمبر 2 ہونا بھی بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ جو نمبر 1 ہوتا ہے وہ اکثر غفلت اور دل جمعی کا شکار ہوتا ہے، جبکہ نمبر 2 ایک تو اپنی منزل کو قریب پاتا ہے اور پھر اس میں دوڑ اور عزم زندہ رہتے ہیں۔ ہیڈنگ: بالا دینی معاملات۔ ایک اور سچائی یہ ہے کہ ہم میں سے سب کے حالات ایک جیسے نہیں، سب ایک مقام پر نہیں، سب کو ایک جیسا تحفظ حاصل نہیں، اور نہ سب کے مسائل ایک جیسے ہیں۔ چنانچہ ہم میں سے کچھ لوگ دین کی کچھ باتوں کو اپنے لیے بڑی اہم مانیں گے اور کچھ دیگر باتوں کو کم اہم۔ بغور دیکھیے تو احساس ہوگا کہ عام طور پر غیر مسلم علاقوں میں رہنے کام کاج کرنے والے مسلمان دیگر مسلمانوں کی بنسبت داڑھی اور ٹوپی والی وضع کم اختیار کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ جواب کیا آپ سے چھپا ہے؟ اس لیے، اور ان حالات کے تحت یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم خود یہ طے کریں کہ ہمارے لیے دین کا ستون کیا ہے اور جزوی حصہ کون سا ہے، اور دیگر مسائل میں، دیگر باتوں میں مذہب کی آڑ لے کر اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہوں گے۔ بسا اوقات انجانے میں ہم دینی شرائط ان معاملات پر بھی مسلط کر دیتے ہیں جہاں اس کی ضرورت نہیں، یا جہاں دوسرے دین والوں کے ساتھ ہمارا سابقہ پڑتا ہے۔
غیر ضروری مذہبیت مخلوط معاشرتی زندگی میں ظاہر ہے کہ غیر ضروری مسائل پیدا کرے گی۔ اس سے نہ صرف ہمیں اور لوگوں کے تعاون سے محروم رہنا پڑتا ہے، بلکہ ہمارے اداروں کو، ہماری تہذیب کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ اب اردو ہی کو لیجئے۔ اردو ایک گراں قدر سرمایہ ہے ہمارے ملک کا۔ اگر اس کا ہندوستانی رنگ باقی رہتا تو شاید آج ہندوستان میں اردو کا بڑا اونچا مقام ہوتا۔ اس میں عربی اور فارسی ہم نے اتنی زیادہ شامل کر دی، اور خود یہ کتاب اس مرض کا شکار ہو گئی ہے کہ اس سے کچھ ہندوستانیوں کو بیر ہو گیا، اسی طرح جس طرح ہندی پر سنسکرت کی دسترس سے ہمیں ہندی سے بیر ہوا۔ زبان ہی کیوں، ہم خود بہت عرصے سے یوگا کے کچھ آسن سیکھنا چاہتے ہیں۔ 2-3 بار جب بھی کوشش کی تو دیکھا کہ ہندو گرو کہیں نہ کہیں اوم یا سوریہ نمسکار کروانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، یا پھر کوئی تصویر دیوی دیوتا کی آگے رکھ دیتے، جس سے ہمیں یوگا منظور نہ لگتی اور ہم نہیں سیکھ پائے یوگا۔ حالانکہ یوگا اپنے اصل میں ایک سائنس ہے، اور مذہب اس پر مسلط نہ کرنے سے کروڑوں مسلمان اور عیسائی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک اہم معاملہ ہے، اس لیے اس کو ایک کہانی کے ذریعے ہم پھر سے واضح کریں گے۔ وارث کی کہانی۔ وارث، ونود اور وکٹر 3 دوست ہیں اور پڑوسی بھی۔ ایک مرتبہ بیگم ونود نے وارث سے کہا، بھائی صاحب، ونود شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، جب آپ اپنی سبزی لینے جائیں تو ہمارے لیے بھی سبزی لا دیں۔ اور اچھے پڑوسی کی طرح وارث بخوشی وہ سبزی لے آئے۔ کسی اور مرتبہ بیگم وکٹر نے وارث سے کہا کہ بھائی صاحب، میرے شوہر موجود نہیں ہیں شہر میں، آپ جب اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جائیں تو ہمارے بچوں کو بھی چھوڑ آئیے۔ اور وارث کو اس میں بھی کوئی تعامل نہیں تھا۔ پھر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بیگم ونود نے کہا کہ وارث بھائی، میرے شوہر بیمار ہیں اور آج سنیچر کا دن ہے۔ انہوں نے اپنی عمر میں کبھی بھی ہنومان جی کی، بجرنگ بلی کی، سنیچر کی پوجا قطع نہیں کی، تو کیا آپ مہربانی کر کے ان کی جگہ بجرنگ بلی کی پوجا کرائیں گے؟ اچھے پڑوسی ہونے کے باوجود وارث ان کی یہ فرمائش پوری نہیں کر سکے، کیونکہ اس کا تعلق ان کے دین کے خاص ستون سے تھا۔ اگر وہ یہ فرمائش پوری کر دیتے تو وہ اپنے دین کے باہر چلے جاتے۔ اب اس کہانی کے کرداروں کی فرمائشوں کو الٹ دیجئے تو ہماری بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ چنانچہ ہمارے وہ ادارے، وہ تنظیمیں جہاں پر ٹھیٹھ دین کے مسائل حامل نہ ہوں، جیسے سیکولر تعلیم کے ادارے، اسپتال، کوآپریٹو سوسائٹیز، ان میں ہم غیر ضروری دینی مسائل سے الجھ کر ہمارے فرضی ونود اور وکٹر جیسے اشخاص کی خیر سگالی اور گڈ ول سے محروم نہ رہیں۔ سورہ رحمان میں بیان ہے کہ نیک اعمال ہر حال میں اچھے ہیں اور ان کا صلہ ملنا چاہیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی کیا اچھے کام کا بدلہ اچھائی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے، خواہ وہ کسی بھی طرح کے اچھے کام ہوں۔